دوستو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ یاد رکھیں دجال اس دنیا کا ایک بہت بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ اسی لیے تو دجال کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک اس دنیا میں کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج تک اس دنیا میں جتنے بھی اپنے نبی بنا کر بھیجے ہیں ان سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور ڈرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آخری نبی اور پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے یاد رکھنا دجال یقیناً تمہارے اندر سے ہی نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال ایک بہت ہی بڑا اور ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے اور یہ دجال اس دنیا میں ضرور آئے گا۔ مگر حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں کچھ فوٹو اور ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں جن کے ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسرائیل کی ایک گفا سے دجال نکلے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اب اسرائیل سے دجال نکل چکا ہے جس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے اور بہت ہی جلد یہ پوری دنیا کا چکر لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے۔ دوستو ایسا ہی کچھ اس وائرل پوسٹ میں بتایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا دجال سچ میں دنیا میں آ چکا ہے۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ دجال ایسے ہی اچانک سے نہیں آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوگی، اس کے بعد میں دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں قیامت آنے کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد میں دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالی ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا اور اس کی پیشانی یعنی کہ اس کے ماتھے پر صاف صاف اکشروں میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کے ماتھے پر کافر اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا کہ جس کو ہر مسلمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں پڑھ لے گا، یعنی کہ ہر ایمان والا شخص اس کافر کے نام کو پڑھ لے گا چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی ایمان والا ان پڑھ بھی ہوگا تب بھی وہ اس کافر کے نام کو آسانی کے ساتھ میں پڑھ لے گا، مگر اس نام کو کوئی بھی کافر نہیں پڑھ پائے گا چاہے کوئی کافر کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ دوستو دجال کے ساتھ میں یہودیوں کے 70,000 لوگوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی ہوگا جو دجال کے حکم کو پوری طرح سے مانیں گے، یعنی کہ وہ لوگ دجال کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ یاد رکھیں دجال کے ساتھ میں ایک بہت بڑی آگ ہوگی جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہوگا، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت ہوگی۔ اور یہی نہیں دجال کے ساتھ میں ایک بہت بڑا باغ بھی ہوگا جس کا نام اس نے جنت رکھا ہوگا، لیکن دراصل اللہ کی طرف سے وہ جہنم ہوگی۔ اس طرح سے دجال اپنی جنت اور دوزخ کو اپنے ساتھ میں لے کر پوری دنیا میں پھرتا رہے گا اور لوگوں کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا پھرے گا۔ جو لوگ اس کو خدا کہہ دیں گے، یعنی کہ جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے، ان سب کو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا جو دراصل اللہ کی طرف سے جہنم ہوگی، اور جو کوئی اس کو نہ کہہ دے گا یعنی کہ اس کا انکار کر دے گا تو ان کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا جو دراصل اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ دجال اس طرح سے پوری دنیا کا گشت کرتا پھرے گا، یعنی کہ اس طرح سے دجال پوری دنیا کے چکر لگائے گا۔ دجال صرف 40 دنوں تک اس دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے باقی کے 27 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سے پھر دجال پوری دنیا میں قتل و عام کرنے کے بعد میں مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے کچھ فرشتے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر نگہبانی کریں گے، جس کی وجہ سے پھر دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، یعنی کہ دجال پوری دنیا کے چکر لگائے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دوستو جب دجال ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے 2 سالوں تک پوری دنیا میں بھینکر اکال پڑا ہوگا اور دنیا میں اناج کی بہت بڑی قلت ہوگی، مگر دجال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اناج کو پیدا کرے گا، درختوں کے پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر دے گا جس سے جانور خوب دودھ دینے لگیں گے، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اسی سال عرب میں 3 بہت بڑے زلزلے آئیں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ مکہ اور مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گی
उस वक्त मदीना शरीफ में एक बुजुर्ग होगा जो दज्जाल से सवाल करने के लिए मदीना शहर से बाहर निकल जाएगा। फिर जब उन बुजुर्ग को दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो वो दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा देखकर कहेगा, ए मलऊन, मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले ही दे दी थी। तो यह सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उन बुजुर्ग के सर पर अपना आरा रखकर उसको 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर दज्जाल अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि अगर आप कहो तो मैं इसको वापस जिंदा कर दूं ताकि आप लोगों का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो यह सुनकर सारे लोग एक साथ कह उठेंगे कि हाँ हाँ, इसे वापस जिंदा कर दो। फिर दज्जाल उन दोनों टुकड़ों को वापस मिला देगा और देखते ही देखते अल्लाह की कुदरत से वो बुजुर्ग फिर से जिंदा हो उठेगा। वो जिंदा होते ही फिर यही कहेगा कि अब तो मेरा ईमान पहले से भी ज़्यादा पक्का हो गया है, तू वही मलून है, तू वही दज्जाल है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बरसों पहले ही दे दी थी। तो यह सुनकर दज्जाल उस बुजुर्ग को फिर से मारने की कोशिश करेगा, मगर वो इस बार ऐसा नहीं कर पाएगा। आखिर में वो उसको अपनी जहन्नुम में डाल देगा जो दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद दज्जाल अपना और कोई भी जलवा नहीं दिखा पाएगा और फिर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हजरत इमाम मेहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दज्जाल से जंग करने की तैयारी में लगे होंगे। उस वक्त असर की नमाज का वक्त होगा। जैसे ही जमात का वक्त होगा वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। फिर हजरत इमाम मेहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे। तो यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इस लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे पीछे जाएंगे। आपकी सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपके जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से फिर आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, यानी कि फिर देखते ही देखते दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। और इस तरह से दज्जाल का कत्ल करने के बाद में फिर पूरी दुनिया पर हजरत इमाम मेहंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बादशाहत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको दज्जाल जैसे फितने से महफूज रखे और हम सबके ईमान की सलामती फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।